نحمد و نصلی علی رسول الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین و حاضرین، ہم پچھلے پروگرام میں بات کر رہے تھے کیسے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام کے حلقے میں شامل ہوئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے جس کسی کو دعوت کی تبلیغ دی، دین کی دعوت دی، اس کا پاؤں ایک دفعہ پھسلا، یعنی کہ اس نے غور ضرور کیا، لیکن ابوبکر صدیق ایسے شخص تھے جنہوں نے بلا تأمل، بلا توقف فوراً ہی میری بات پہ لبیک کہہ دیا اور حلقہ اسلام میں داخل ہو گئے۔ حضرت ابوبکر صدیق جن کا نام عبد القعبہ تھا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا نام بدلا، اور وہ ہستی ہیں کہ جو اسلام میں داخل ہوئے، جن کو لقب عتیق کے نام سے بھی یاد کیا جاتا ہے اور ابوبکر صدیق کے نام سے۔ یہ وہ ہستی ہیں جو یار غار ٹھہرے، یہ وہ ہستی ہیں جنہوں نے اسلام کے عروج میں بہت ہی اہم کردار ادا کیا۔ اسلام کی ترویج میں عشرہ مبشرہ کے صحابی جن کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جن کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خوشخبری دی جنت میں جانے کی، ان میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ تیسرے خلیفہ راشد، حضرت عثمان مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو عبیدہ ابن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ وہ بڑی ہستیاں ہیں جو آگے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تبلیغ دین کی وجہ سے حلقہ اسلام میں داخل ہوئے۔ تو ناظرین و حاضرین، سب سے پہلے جنہوں نے کلمہ پڑھا وہ ہماری والدہ، ہماری ماں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس کے بعد ابوبکر صدیق، بچوں میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس وقت ان کی عمر مبارکہ تقریباً 8 سال تھی، اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کفالت میں تھے۔ جیسے میں نے پہلے آپ کو بتایا کہ حضرت ابو طالب کے بالی حالات اتنے مستحکم نہیں تھے، تو ایک مرتبہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی ہوئی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مشورہ کیا کہ ابو طالب کا عیال بڑا ہے تو کیوں نہ ہم ان کی مدد کریں۔ ان کے بیٹے طالب، عقیل اور جعفر اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، تو ان میں سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتخاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا۔ ان سے قلبی رغبت بھی تھی کیونکہ نام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیا ہوا تھا، اور اپنا لعاب دہن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیدائش کے بعد جو گٹھی کے طور پہ ان کے منہ مبارک میں ڈالا تھا، تو وہ ان کی پرورش میں تھے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچوں میں ایمان لے کے آئے، اور آزاد شدہ غلاموں میں حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ یمن کے تھے، اور ایک حادثے میں کچھ ڈاکوؤں نے ان کے قافلے کو لوٹا اور ان کو اٹھا لیا، بعد میں انہیں عکاظ کے میلے میں بیچ دیا گیا، غلام بنا کے بیچ دیا گیا۔ وہاں پہ حکیم بن حزام نے انہیں خریدا، اور انہوں نے پھر اپنی پھوپھی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تحفے میں انہیں دے دیا، اور یہ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گئے۔ ان کی بڑی محبت تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ محبت کا یہ عالم تھا کہ ایک مرتبہ بنی کلب قبیلے کے لوگ حج کرنے کے لیے آئے، انہوں نے زید بن حارثہ کو دیکھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، تو انہوں نے واپس جا کے ان کے خاندان کو بتایا کہ بھئی تم جس بچے کو پوری دنیا میں ڈھونڈتے پھرتے ہو، جس کے لیے، وہ کہتے ہیں کہ والد جب سے یہ بچھڑے تھے خاندان سے، والد ان کو ڈھونڈنے کے لیے ہر جگہ در در گئے۔ جب انہیں یہ خبر ملی کہ یہ مکہ میں ایک صاحب ہیں جو کہ صادق اور امین کے نام سے مشہور ہیں، جو عادل ہیں، ان کے پاس ہیں،
تو کشا کشا ان کے والد اور چچا حضرت زید کو لینے کے لیے پہنچے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں آئے، عرض کی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح ہمارا بچہ جو اغوا ہو گیا تھا وہ آپ کے پاس ہے اور آپ کے پاس غلام کے طور پہ آیا ہے، تو آپ جو قیمت لینا چاہتے ہیں ہم دے دیتے ہیں، یہ ہمیں ہمارے لخت جگر کو واپس کر دیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا میں تو اس کی کوئی رقم نہیں لیتا، اگر یہ بچہ آپ کے ساتھ جانا چاہتا ہے تو اسے آپ لے جائیں۔ وہ تو حیران پریشان رہ گئے، یہ کون ہیں، یہ کون ہیں جو اتنے دیالو ہیں، یہ کون ہیں جو اتنے سخی ہیں۔ بہرحال حضرت زید کو لینے کے لیے انہوں نے کہا کہ آؤ۔ حضرت زید نے جب والد کو دیکھا، فرط جذبات قابو نہ رکھ سکے، گھر، ماں، اپنا علاقہ، سب کچھ ان کی نظروں کے سامنے، اور باپ اور چچا ان کے، اور کوئی زور نہیں، اب جانے کی تیاری ہے، لیکن آگے سے بیٹا کیا کہتا ہے، بابا اس آزادی سے مجھے یہ غلامی قبول، میں غلامی رسول کو نہیں چھوڑ سکتا، میں اپنے مربی، اپنے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے جدا نہیں ہو سکتا، گو کہ میں غلام ہوں ان کا، لیکن میں ان کی غلامی پہ اپنی آزادی وہ وار کے پھینک دوں۔ یہ ایک ایسا جملہ تھا جو کوئی سوچ نہیں سکتا تھا، اور آخرکار ان کے والد اور چچا کو ناکام جانا پڑا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دست شفقت اور ان پہ دراز کیا، بلکہ ان کا ہاتھ پکڑ کے حرم میں لے گئے اور اعلان کیا، کوئی یہ نہ کہے کہ زید میرا غلام ہے، زید میرا بیٹا ہے۔ زید کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا بیٹا بنا لیا۔ کیا شان تھی سرور دو کائنات کی، کیا محبت تھی، کیا نوازنا تھا۔ تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید ان کو بلایا دین کے لیے، وہ کشاں وہ بھی دین میں شامل ہو گئے، تو آزاد شدہ غلاموں میں حضرت زید بن حارثہ کا نمبر آتا ہے، اور غلاموں میں ہمارے وہ جو اتنی بڑی ہستی کہ جن کا نام لیتے ہوئے حضرت عمر بھی کہا کرتے تھے سیدنا بلال، ان کا نمبر آتا ہے، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ غلاموں میں حضرت بلال نے کلمہ پڑھا، ماریں کھاتے تھے، لٹا دیے جاتے تھے، صحرا کی تپتی ریت پر اوپر پتھر رکھ دیے جاتے تھے۔ میاں بن خلف کہتا تھا ہاں بلاؤ اپنے خدا کو، اب چھڑائے تمہیں، بلال چھڑائے تمہیں۔ فرماتے تھے احد احد، کہتے تھے کوئی شک نہیں میاں، کوئی شک نہیں، میرا خدا اتنا طاقتور ہے، وہ چاہے تو 1 سیکنڈ میں مجھے چھڑا لے، لیکن وہ تو یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ بلال کچا ہے کہ پکا ہے۔ عاشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مؤذن رسول صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو غلاموں میں کلمہ پڑھنے والے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تبلیغ کے اگر ادوار کو دیکھا جائے تو تبلیغ کے ادوار، ایک دور وہ ہے جس میں خاموشی سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تبلیغ کا کام کیا، یعنی کہ خاموشی سے اپنے حلقے میں لوگوں کو دعوت دین دی، جیسا کہ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے معلوم ہوا، پتہ چلا کہ اس طرح ایک صاحب جو ہیں وہ بتاتے ہیں کہ اللہ ایک ہے، تو میں نے انہوں نے اپنے بھائی انیس کو بھیجا، مدینہ سے بھیجا کہ جاؤ معلوم کرو وہ کون صاحب ہیں۔ وہ واپس گئے اور انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے محاسن مناقب جب بیان کیے تو انہیں بھی شوق ہوا کہ دیکھو تو صحیح وہ کون سی ہستی ہے۔ تو وہ تشریف لائے، تو اس وقت ابھی دعوت کا کام کھلم کھلا نہیں ہو رہا تھا، تو وہ آئے کعبہ میں، آ کے دیکھتے رہے، پتہ نہیں چل سکا، تو رات ہو گئی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے دیکھا مسافر ہیں، انہوں نے کہا ٹھہرنا ہے، بندوبست کر دیں، انہوں نے کہا کر دیں، نہ انہوں نے کوئی بات کی نہ انہوں نے کوئی بات کی۔ 3 دن ایسے ہی گزر گئے۔ اس کے بعد انہوں نے اندازہ ہوا یہ بھی کسی کی تلاش میں ہیں، اور انہیں بھی اندازہ ہوا یہ کچھ چاہتے ہیں، تو علی نے پوچھ لیا معاملہ ہے کیا؟
فرمانے لگے میں ایک ہستی کا نام سن کے آیا ہوں، اس کو ڈھونڈ رہا ہوں۔ ان کا پھر تو آپ ٹھیک آئے، آج چلیے پھر میں لے کے چلتا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش ہوئے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نور مبارک کو دیکھا، چہرہ انور کو دیکھا، فوراً ایمان قبول کیا اور عرض کرنے لگے یا رسول اللہ کیا ہم سچے نہیں؟ بے شک ہم سچے ہیں، تو کیوں نہ میں اپنے ایمان کا اعلان کروں؟ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا مصلحت ہے، مشکل ہے، نہیں مانیں گے، یہ لوگ انکار کریں گے، مشکل کریں گے، لیکن وہ تشریف لائے اور آ کے انہوں نے کعبہ میں اپنے ایمان کا اعلان کیا۔ اعلان کرنا تھا کہ لوگ ٹوٹ پڑے چاروں طرف سے کہ یہ کون گستاخ آ گیا، یہ 360 بتوں میں کھڑا ہو کے کہہ رہا ہے کہ ایک ہے خدا، ایک ہے خدا، یہ کون؟ مار مار کر ادموا کر دیا، اس قریب تھے کہ مار دیے جاتے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے آئے، ابھی انہوں نے اسلام قبول نہیں کیا تھا، کہنے لگے یہ تو قبیلہ غفار کا بندہ ہے، اسے اگر مار دیا تو غفاری ہمیں شام تک تجارت کے لیے نہیں جانے دیں گے، اسے چھوڑو۔ ان کے کہنے پہ چھوڑ دیا گیا۔ وہ بار بار ایسے ہی کرتے تھے، بار بار مار کھاتے۔ کیا لطف ہوگا اپنے ایمان کے اعلان کا، اللہ اکبر، کیا مزہ ہوگا اس اعلان کا، کیا چاشنی ہوگی اس کلمے کی جب وہ بار بار کہتے ہوں گے لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ حضرت ابوبکر صدیق عرض کرنے لگے یا رسول اللہ ہم کیوں نہ اعلان کریں؟ حضرت ابوبکر صدیق کعبہ میں چند اور ساتھیوں کے ساتھ تھوڑا خطبہ دیا، لوگ بڑھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بڑھے۔ حضرت ابوبکر صدیق نے فرمایا کہ آپ ان کو اس لیے اعزاز دینا چاہتے ہو کہ یہ ایک اللہ کی طرف بلاتے ہیں؟ لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کے حضرت ابوبکر صدیق پہ پل پڑے، مارنا شروع کر دیا، گرا دیا نیچے، اور ملعون عتبہ نے تو جوتا اتار کے ان کے چہرہ انور کے اوپر، حضرت ابوبکر صدیق کے چہرہ انور کے اوپر جوتے سے ضربے لگانا شروع کی۔ روایات میں آتا ہے کہ اتنا مارا کہ رخسار مبارک اور ناک میں فرق ہی ختم ہو گیا، قریب تھے کہ مار دیے جاتے کہ ان کے قبیلے کے لوگ وہاں پہنچے۔ ان کے قبیلے کے لوگوں نے انہیں وہاں سے چھڑایا، اور اس حالت میں تھے کہ بے ہوشی کی حالت میں تھے، قریب المرگ تھے۔ اس حالت میں انہیں اٹھا کے گھر لایا گیا، ہوش میں لانے کے جتن کیے گئے، اور جب آنکھ کھول لی تو کیا فرمایا؟ ما فعل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے حبیب خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی تو خبر دو وہ کیسے ہیں، مجھے ان کی تو خبر دو وہ کیسے ہیں۔ بنو تیم کے لوگ، ان کے قبیلے کے لوگوں نے جب دیکھا کہ یہ کیا ماجرا ہے، ہم انہیں اٹھا کے لائے، موت کی منہ سے نکالا، مرنے کے قریب ہیں، اور یہ کن کا پوچھ رہے ہیں، اور وہ ناراض ہو کے چلے گئے۔ ابوبکر صدیق دوبارہ بے ہوش ہو گئے، پھر آنکھ کھلی، والدہ موجود تھیں، ام الخیر موجود تھیں، آنکھ کھلی، دوبارہ فرمانے لگے ما فعل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیسے ہیں میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر انہوں نے اپنی والدہ نے کچھ کھلانے کی کوشش کی، فرمانے لگے کہ میں تو کوئی نہیں چیز کھاؤں گا، مجھے پہلے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی ان کی خبر لے کے دو۔ تو وہ کہنے لگی کہ میں کہاں جاؤں کہ جن سے جا کے پتہ کروں؟ تو انہوں نے کہا کہ آپ ام جمیل بنت طالب بنت خطاب کے پاس جائیں، انہیں پتہ ہوگا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں۔ تو والدہ
اپنے بیٹے کی محبت میں گئیں. جمیل نے انہیں نہ بتایا، ان کے ساتھ آ گئیں. حضرت بکر صدیق کی حالت کو دیکھ کے ان کی آنکھوں میں آنسو تھے، تو انہوں نے پھر بتایا کہ ہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم خیریت سے. تب بھی دل کو تسلی نہ ہوئی، عرض کرنے لگے مجھے لے چلو، جہاں میرے مربی ہیں وہاں لے چلو. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت دار ارقم بن الارقم ان کا گھر تھا، جس میں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تبلیغ کے غرض سے ٹھہرے ہوئے تھے، اور کچھ صحابہ وہاں پہ موجود تھے تاکہ کوئی انہیں نقصان نہ پہنچا سکے. تو وہ انہیں لے کے گئیں. جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ صدیق کا تو نہ گال پتہ چل رہا ہے نہ ناک پتہ چل رہا ہے، اور صدیق جو ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں میرے پیارے نبی تجھ پہ سب کچھ فدا، اپنے غم کی دوا تیری ہر ہر ادا، اپنے غم کی دعا تیری ہر ہر ادا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں مبارک میں آنسو آ گئے. حاضرین ناظرین، یہ وہ حالات تھے جس میں کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں نے دین کی تبلیغ اور نعرہ حق کو بلند کیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے وحی کیا کہ آپ اپنے خاندان کو بھی یعنی قبیلے کو بلائیں. تقریباً بعثت کے 3 سال کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پھوپھیوں کے کہنے پہ گھر میں ایک دعوت رکھی، جس میں ان کے قبیلہ بنو ہاشم کے تقریباً 45 لوگ گھر میں آئے. اس ضیافت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت اور تبلیغ، دعوت اسلام کی نیت تھی، لیکن ابو لہب نے آ کے تقریر کی کہ ہم نے سنا ہے کہ میرے بھتیجے کہ تم ایسی باتیں کر رہے ہو کہ جو باتیں ہماری شان کے اوپر اور ہمارے بتوں کے خلاف ہیں، تو ہم تمہارا ساتھ نہیں دے سکتے، تو بہتر ہے کہ آپ ان باتوں کو چھوڑ دو. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ضیافت میں پھر زیادہ بات نہ کی. اس کے بعد ایک روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہاڑ پہ کھڑے ہوئے، آواز لگائی، پکارا. اس وقت اگر کوئی ایسے پہاڑ پہ کھڑا ہو کے پکارتا تھا تو کوئی خطرے کی علامت سمجھا جاتا تھا. تو قبیلہ قریش کی دوسرے قبیلے بھی، پہلے تو صرف ان کی تعلیم اور ان کی تبلیغ بنو ہاشم تک تھی، باقی قبیلے بھی پہنچے کہ کیا بات ہے، یہ کیوں پکار رہے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تب اعلاناً اللہ کی طرف بلایا. کیسے بلایا؟ فرمانے لگے کہ اگر میں یہ کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے فوج ہے جو کہ تم پہ حملہ کرنا چاہتی ہے، تو کیا تم میری بات پہ یقین کر لو گے؟ سب لوگوں نے کہا یقیناً، کیونکہ ہم نے آج تک آپ کو جھوٹ بولتے نہیں دیکھا. آپ تو سچے ہیں، آپ تو اپنی بات کے سچے ہیں، اپنے وعدے کا حق رکھنے والے ہیں، پاس رکھنے والے ہیں. ہم نے تو کبھی نہیں دیکھا کہ آپ نے جھوٹ بولا ہو. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو پھر میری اس بات پہ یقین کر لو کہ اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے. فرمانے لگے میری حالت ایسی ہے کہ جیسے کوئی انسان دشمن کو دیکھ لے اور وہ پھر اپنے ساتھیوں کو آ کے کہے کہ دشمن آ رہا ہے، دشمن آ رہا ہے، اپنی جان بچا لو، اپنی جان بچا لو. بالکل ایسے ہی میری حالت ہے. اور جو وہ دیکھتا ہے وقت گزر رہا ہے، اس کے اضطراب میں اور زیادہ اضافہ ہوتا ہے کہ کہیں دشمن آ نہ لے اور دشمن اچک نہ لے تمہیں، یعنی موت تمہیں لے نہ لے اور تم جہنم میں نہ چلے جاؤ. اس سے پہلے ایک اللہ کی طرف لوٹ آؤ، ایک اللہ کو مان لو، اس کی عبدیت کو مان لو، اس کو الہ مان لو. ابو لہب اور مختلف دوسرے رؤسا غصے میں آ گئے، غصے میں بھر گئے کہ آپ نے ہمیں اس لیے بلایا یہاں پہ،
کیا ہمارا وقت ضائع کرنے کے لیے بلایا؟ اس لیے بلایا۔ محترم ناظرین، یہ وہ دور تھا جب تبلیغ دین عام ہوئی۔ جب تبلیغ دین عام ہوئی تو پھر ان کے ستم بھی بڑھ گئے، ایذا بھی بڑھ گئے۔ کبھی ابو لہب ایذا دے رہا ہے، کبھی اس کی بیوی ام الجمیل ایذا دے رہی ہے، کبھی ابو لہب دے رہا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دین کی تبلیغ کے لیے جب نکلتے تو ابو لہب پیچھے پیچھے، اور پیچھے یہ کہتا پھرتا نعوذ باللہ، یہ جو کہہ رہے ہیں یہ بالکل ایک افسانہ ترازی ہے، جھوٹ ہے، بہتان ہے، یہ ساحر ہیں، اس طرح کی وہ لغویات پیچھے بکتا رہتا۔ سرداران قریش جب حج کا موسم آتا تو انہیں یہ ڈر تھا کہ جو بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتا اور قرآن اللہ کے کلام کو سنتا تو اس کے دل پہ یہ بات عیاں ہو جاتی کہ یہ کلام اللہ ہے، تو وہ اب راستوں میں بیٹھ گئے۔ کوئی کہتا یہ ساحر ہے، کوئی کہتا یہ شاعر ہیں، کوئی کہتا یہ مجنوں ہیں۔ قرآن کہتا ہے نہ یہ شاعر ہیں، نہ یہ مجنوں ہیں، نہ یہ ساحر ہیں، یہ تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ ایک صحابی فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ دن کے دوپہر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم تبلیغ کر رہے ہیں مکہ کے بازاروں میں، اور ابو لہب ان کے اوپر مٹی پھینک رہا ہے، مٹی پھینک رہا ہے۔ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حرم میں آنے لگے تو ابو جہل کہنے لگا آج وہ آئے تو میں پتھر سے ان کا سر کچل دوں گا۔ اور جب تشریف لائے، پتھر اٹھایا اس نے، پاس گیا تو خوفزدہ ہو کے واپس آ گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں مشغول تھے، گیا خوفزدہ ہو کے واپس آ گیا۔ کیا ہوا؟ کہتا پتہ نہیں، ایک بڑا خوفناک اونٹ دیکھا، جان لینے لگا۔ حیبت، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ایسی حیبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کی تھی۔ ایک دفعہ کہنے لگا معاذ اللہ، میں نے اب دیکھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سجدہ کرتے ہوئے، تو میں معاذ اللہ معاذ اللہ معاذ اللہ ان کی گردن اطہر پر اپنا پاؤں رکھوں گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ بات پہنچی، فرمانے لگے فکر نہ کرو، اگر اس نے اس حرکت کے لیے میری طرف آیا تو فرشتے اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیں۔ میں اپنے رب کی پناہ میں۔ ایک دفعہ ایک عرشی، عارش سے ایک آیا تاجر، اس نے کوئی چیز ابو جہل کو، اپنا اونٹ ایک بیچا۔ ابو جہل اس کی قیمت ادا کرنے میں لیت و لال کرنے لگا، قیمت ادا نہیں کر رہا تھا، وہ پریشان ہوا، حرم میں آیا، وہاں رؤسا کے پاس گیا، عرض کرنے لگا اس طرح ابو جہل سے مجھے پیسے دلوا دو۔ کسی نے عذراہ تمسخر اور عذراہ تفنن کہہ دیا، وہ جو صاحب نے بیٹھے ہیں نا، جاؤ ان کے پاس جاؤ، وہ تمہیں پیسے دلوا دیں گے۔ اور اس بیچارے کو کیا معلوم تھا کہ یہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی پورا زمانہ ان کو تکلیف اور ان کے اوپر ہر طرح کے ظلم و جبر توڑ رہا ہے۔ وہ ان کے پاس اپنی فریاد لے کے پہنچا کہ جی اس طرح میرا اونٹ میں لایا تھا، میں نے اونٹ بیچ دیا، ابو جہل پیسے نہیں دے رہا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا کہ میں کیسے پیسے دلوا دوں، کہنے لگے آؤ بات کرتے ہیں۔ گئے، جا کے دروازہ کھٹکھٹایا، ابو جہل نکلا، خوفزدہ نکلا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو پیسے دو اس کے اونٹ کے۔ فوراً اندر گیا، پیسے لا کے دے دیے۔ رؤسا سارے حیران پریشان، جو بندہ پیچھے دیکھ رہا تھا اس نے جا کے بتایا کہ ابو جہل تو اتنا بزدل نکلا۔ انہوں نے پوچھا کیا ہوا؟ کہنے لگا کوئی پتہ نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تو میں نے جتھے دیکھے تھے جو تلواروں کے ساتھ تھے، انہوں نے تو میری جان لے لینی تھی۔ یہ تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت،
لیکن کیا ستم نہیں ڈھائے انہوں نے، کیا ظلم نہیں ڈھائے انہوں نے۔ حاضرین انشاءاللہ اگلی قسط میں انشاءاللہ بیان کریں گے شیب ابی طالب کا واقعہ، عام الحزن کا واقعہ، اور امید ہے کہ آپ ہمارے ساتھ رہیں گے۔ وما علینا الا البلاغ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔